میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کون ہے جو ترقی نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو عروج نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو سربلندی نہیں چاہتا؟ ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم عروج چاہتے ہیں، ہم سربلندی چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن قرآن تھامنا نہیں چاہتے، قرآن مقدس کا دامن پکڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں بازاروں میں جا کر، ہم کامیابی چاہتے ہیں اچھے لباس پہن کر، ہم کامیابی چاہتے ہیں اچھے کھانے کھا کر، ہم عروج اور ترقی چاہتے ہیں انسانوں کی کتابیں پڑھ کر، لیکن ہم قرآن کو تھامنا نہیں چاہتے۔ کاش میری قوم نے قرآن کو تھاما ہوتا، ہم سب نے قرآن کو تھاما ہوتا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ زندہ کتاب ہے، اور یہ وہ زندہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کے اندر جان پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ ضمیروں کو زندہ کرتی ہے۔ وہ انسان جن کا وجود انسانوں کی طرح ہو اور انسان درندے بن جائیں، ان درندہ صفت انسانوں کو یہ وہ کتاب ہے جو شعور انسانیت عطا کرتی ہے، جو اللہ کی پہچان عطا کرتی ہے، جو اللہ کی خشیت عطا کرتی ہے، جو ناز بندگی عطا کرتی ہے، جو ذوق زندگی عطا کرتی ہے، جو انداز زندگی عطا کرتی ہے، جو ہے وہ قانون عطا کرتی ہے یہ کتاب۔ لیکن ہم اس کتاب سے کوسوں دور ہیں۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہو، جس کو چھونے پر بھی ثواب ملتا ہو، جس کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ وہ ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ چھوؤ تو ثواب، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب۔ اللہ اکبر، کیا عظیم کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، جس کو قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا۔ جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز قبر میں آئی، زوردار قبر میں دھماکہ ہوا، اور اس قبر سے ایک کالے رنگ کا کتا نکلا، اور وہ کتا نکل کر کے بھاگا۔ کالے رنگ کا کتا قبر سے نکل کر کے بھاگا۔ وہاں پر ایک اللہ کے ولی موجود تھے، سب لوگ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس کتے کو دیکھ کر اس بزرگ نے فرمایا، تیرا برا ہو، تو کون ہے بتا؟ تو اس وقت اس کالے کتے نے بھاگتے ہوئے کہا، یہ جو قبر ہے، جس قبر میں آپ لوگوں نے ایک انسان کو دفن کیا ہے، میں اس کا برا عمل ہوں۔ تو کہا کہ یہ دھماکہ تجھ پر ہوا یا میت پر ہوا؟ تو اس نے کہا یہ دھماکہ مجھ پر ہوا۔ تو کہا کہ تفصیل بتا۔ تو اس وقت اس نے بتایا کہ میں اس میت کا برا عمل تھا، تو میں اس کے ساتھ قبر میں گیا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، وہ سورہ یاسین اس کی قبر میں آئی، اور وہ جو دھماکے کی آواز تھی وہ اسی کی آواز تھی۔ اس نے مجھے مار کر کے بھگا دیا، یعنی برے عمل کو قبر سے نکال دیا، اور اس کے بعد اس شخص کی بخشش ہو گئی، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ اندازہ فرمائیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت جب بندے کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے، جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے رات تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور جو رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اسی طرح سورہ ملک کو لے لیں، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں عذاب قبر سے اگر کوئی سورت بچانے والی ہے تو اس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قبر کے اندر لوگوں نے تلاوت کرتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے تو ہمیشہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے قرآن مقدس۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، دنیا کی مصیبت زیادہ ہے یا موت کی مصیبت زیادہ ہے؟ موت کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو مصیبت آتی ہے، دنیا کی مصیبت وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ لیکن موت کی تکلیف کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہو، نیکوں کو بھی آتی، اللہ کا وعدہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو تو موت کے وقت سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی کو تکلیف کا سامنا ہوا ہے سب سے زیادہ، تو میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب موت کے وقت، موت کی لذت کو چکھتے وقت جو تکلیف ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی؟
تو ارشاد ہوا کہ اس سے زیادہ ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی شفقت کی خاطر فرمایا کہ جو تکلیف میری امت کو ہونی ہے وہ تکلیف مجھ پر ڈال دی جائے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو وصال کے دن، جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کو اتنی بخار کی شدت تھی، اتنی بخار کی شدت تھی کہ ہم لوگ چادر کو پانی میں بھگا بھگا کر اللہ کے رسول کے جسم اقدس پر ڈالتے تھے اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ اس بخار کا اندازہ کریں، آج لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بخار میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جو وہ پانی میں بھگو کر کے پٹیاں رکھتے ہیں، لیکن وہ پٹی بھی سوکھتی نہیں اتنی جلدی سے، چادر پانی میں گیلی کر کے حضور علیہ السلام کے جسم ناز پر ڈالی جاتی تھی، جسم اقدس پر ڈالی جاتی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ ام المومنین اسی لیے کہتی ہے حضور کے وصال سے پہلے میں تکلیف والی موت کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وصال کے وقت تکلیف کا سامنا کرتے دیکھا تو پھر میں سمجھ گئی کہ اللہ کا جو جتنا مقبول ہوتا ہے پھر اس کو آزمائش سے اتنا زیادہ گزرنا پڑتا ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے۔ آپ سوچو، پوری کائنات کا مشکل کشا، مولا علی کا بھی مشکل کشا، جس مولا علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں اس مشکل کشا کا بھی مشکل کشا، جب وصال کے وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بخار کی تپش اور حرارت دیکھو، بخار کی تکلیف دیکھو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک جو تفاسیر میں آئی ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے عرض کیا، امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لاؤں، تمہیں قبر سے نکال کر دنیا میں لاؤں تاکہ تم زندہ ہو کر دنیا میں آؤ، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ میں تمہاری زیارت کروں۔ تو حضرت مریم نے پوچھا، بیٹے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ جب میں قبر سے نکل کر زندہ ہو جاؤں گی تو اس کے بعد پھر مجھے مرنا پڑے گا، پھر موت آئے گی، موت کا سامنا پھر ہوگا، موت کی لذت کو پھر چکھنا پڑے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں امی، ہاں اگر تمہیں زندہ کیا گیا دنیاوی زندگی میں، عالم دنیا میں تم لوٹ کر آؤ گی تو پھر اس کے بعد تمہیں پھر موت آئے گی۔ اتنا سننا تھا، حضرت مریم نے کہا، اے عیسیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مرتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نمازی لوگ، جس کی نماز کی گواہی قرآن دیتا ہے نا کہ مریم نمازی تھی، رکوع کرنے والی تھی، معتکف تھی، اعتکاف کرنے والی تھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جب موت کے وقت اتنی تکلیف، یہ روایتیں ہیں، روایتوں میں آیا ہے، یہ ہے موت کی تکلیف۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہ میرے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی موت کا، ان کے وصال کا وقت آیا۔ عمرو ابن عاص کون ہے؟ حضور کے بہت بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی۔ عمرو ابن عاص کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا ابا آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بہت عقل مند اور دانشور ہو اور وہ میرے سامنے مرے گا، اس کو موت آئے گی اور اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، اس کو ہوش بھی رہے گا، حواس بھی سلامت رہیں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسے آتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں نا موت کیسے آتی ہے، نہیں معلوم ہے، جب تک ہم وہاں سے گزریں گے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتاب میں لاکھ پڑھ لیں، کسی سے لاکھ سن لیں، لیکن کسی چیز کا اپنے پر پریکٹیکل گزرنا اور کسی چیز کو دیکھنا، جیسے ہم آگ روزانہ دیکھیں، آگ جلاتی سب کو معلوم ہے، لیکن جلنے والے کو پتہ ہے کہ آگ کیسے جلاتی ہے، تو ویسے ہی موت آتی ہے، کتابوں میں ہے، روایتوں میں ہے، لیکن جو اس منزل سے گزرے تو پتہ چلتا ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے تھے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ میں کسی مرنے والے سے پوچھوں گا، لیکن جب اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے تو پوچھوں گا کہ کیسا لگتا کی شان اور قرآن کا بیان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سچے نبی نے فرمایا، اے لوگو جب لوگ دنیا سے جائیں یعنی سکرات میں ہو، مرنے لگے، موت کے وقت لوگوں کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جب تم کسی مردے کے پاس، مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے۔ تو میری قوم کا وہ جوان جو اس تصور میں بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر
زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے؟ زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چر چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے۔ 3 بار مر مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہ 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔ جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سید العرب سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، اب یہ کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے، اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں،
जवानी में पाप करोगे तो बुढ़ापे में जिल्लत होगी, रुसवाई होगी। और अगर जवानी में हराम से बचोगे और नेक काम करोगे तो सुन लो अल्लाह के रसूल की बशारत। अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान जवानी में हराम से बचे और अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उस जवान को 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक दो नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। लोग वली बनने की बात करते हैं, जवानों हराम से बच जाओ। वली नहीं, वली से बड़ा मकाम सिद्दीकों का है। मकाम नबुव्वत और मकाम सिद्दीकियत के बीच में और कोई अल्लाह अकबर मकाम नहीं है। नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीकियत का मर्तबा है। वली से भी बड़ा मर्तबा, शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का होता है। और एक तो नहीं, अगर जवानी में हराम से बचोगे तो अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। अंदाजा तो फरमाए 70 सिद्दीकों का सवाब किसे कहते हैं, किस पर मिलेगा? सिर्फ हराम काम से बचने पर। इसलिए जब जिंदगी के अंदर वो लम्हे आए कि आंखें हराम तकना चाहे, कान हराम सुनना चाहे, जबान हराम बोलना चाहे, पेट हराम खाना चाहे, उस वक्त ये सोचकर कि अल्लाह जवानी के बारे में पूछेगा। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरा हक सही माना में अगर कोई बंदा है, मेरा कोई बंदा है, हकीकत में कोई बंदा है, तो वो जवान है जो अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजरता है। लेकिन अफसोस, आज जवानी अगवा हो रही है, इंटरनेट की नजर हो रही है। इंटरनेट के जंगलात में हमने अपनी जवानी को जाये कर दिया। अभी सवाल हो रहा था कि जहेज मांगा जाता है, फिर हमारे जवान हम लोगों से मुतालबा करते हैं, हजरत ऐसी तकरीर कर दीजिए कि बेटियां मुर्तद होने से बच जाएं। बच्चियां मुर्तद होने से सिर्फ तकरीर से नहीं बचेगी, हर चीज का इलाज तकरीरें नहीं होती। रात भर तकरीरें सुनकर सुबह को ख्वाबे खरगोश में सो जाने वाली कौम कभी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती जब तक मैदान अमल में ना। कभी सोचा अगर बेटियां मुर्तद हो रही है तो क्यों है? पहली बात तो ये कि मुर्तद होने की जितनी रिपोर्टें फेकम फाक बयान की जाती है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इसलिए कि तवज्जो फरमाए, क्यों मुत्तफिक नहीं हूँ? अगर मीडिया कह दे कि हमने चांद देखा है ईद का, तो उसकी बात को मानोगे? नहीं मानोगे। तो जिसके कहने पे चांद का आना कबूल नहीं करते, उसके कहने पे बेटियों का जाना कैसे कबूल कर सकते? कहीं ये साजिश तो नहीं है हमारी बेटियों को बदनाम करने की? इसलिए कि हर कही हुई बात को बोल देना ये अच्छी बात। हाँ, मुर्तद हो रही है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी बताया जा रहा है। हमें मायूस भी किया जा रहा, ताकि कल ताना दे लोग कि तुम्हारी बेटियां तो ऐसे हैं। मैं यहाँ पर एक जुमला लोगों से कहता हूँ, आज की तारीख में भी किसी की माँ इतनी पारसा नहीं है जितनी मुसलमानों की बेटियां पारसा। आज भी हमारे यहाँ पारसाइयत मौजूद है, पवित्रता मौजूद है, तकद्दुस मौजूद है, इसलिए कि हमारे यहाँ अब भी किरदार सैयदा फातिमा जिंदा है। इसलिए हमारी बेटियों में अभी भी तक, लेकिन बच्चियां जा रही, क्यों जा रही? मैं आपसे सवाल करता, जलसा करने वालों से लेकर जलसे में शरीक होने वालों तक, मिंबर वालों से लेकर के जमीन पे बैठने वालों तक, हमने सोचा बेटियां क्यों जा रही? नंबर एक, सब बेटियां नहीं जा रही। लोग कहते हैं गरीबी की वजह से जा रही, लोग कहते हैं इसकी। मैंने कहा मसला गरीबी का भी उतना नहीं है, मसला रिश्तों का भी उतना नहीं है, मसला दूसरी चीजों का भी उतना नहीं। याद रखना, जा वही रही है जो पहले से दीन के करीब नहीं थी, वरना जो दीन के करीब है वो आज भी अपने ईमान को बचाने के लिए पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कोशिश करो अपनी बहनों को, बेटियों को और खुद को दीन से करीब। बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूं, आज मजहबी तबका भी अपने बच्चों को दीन से करीब लाने की कोशिश नहीं कर रहा। खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मस्जिद का इमाम, सब इमाम ऐसे नहीं है, लेकिन बात सिर्फ कह रहा हूं अपनी आखिरत के संवारने की। वो खुद तो उठकर मस्जिद जाता है, अपने 13 साल के बच्चे को वो जगा के क्यों नहीं जाता? मस्जिद का मुतवल्ली सफेद रेश, वो खुद तो अकेला उठकर मस्जिद जाता है, वो अपने बहू और बेटी को क्यों नहीं जगाता? क्या खुद के अकेले नमाजी बनने से हम जन्नती हो जाएंगे? तन्हा हम दाढ़ी रख लेने से जन्नती हो जाएंगे? तन्हा दीनदार होने से हम जन्नत? बताओ हमारे घर में इस्लामी माहौल कितना है? मैं सवाल करता हूँ नमाजियों से, बेनमाजियों से नहीं। जो नहीं करते वो तो नहीं करते, नमाजियों से पूछता हूँ, फजर में जाने वालों, सफे अव्वल में नमाज पढ़ने वालों, घर वालों को कितनी बार जगाया? मुझे बताओ, क्या ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है? बेनमाजियों को नहीं जगाते,
اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے۔ اندازہ فرمائے جن کی نمازوں میں کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، ماں رضوان، ماں مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے، حضرت دعا کریں دعا کریں۔ کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی۔ ایک عمل بتاؤں، حضور کی دعا ملے گی۔ کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی۔ رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں، اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی۔ اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا۔ ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی کی کمی نہیں۔ گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اندازہ فرمائے، دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ ہر گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ چلے آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، ذرا کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے نماز، ان پہ بھی اٹھا کے رکھے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے۔ یہ منظر خوبصورت لگے کہ شرفیہ کے دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر کتنے بڑے انقلاب کی بات کی گئی ہے۔ سنیوں گھر ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور صرف گھر ہرے بھرے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی تر و تازہ رہے گی، اور دنیا تمہیں دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول، اگر ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر کے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے پہلے اس کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، لائر، وکیل، جج سب بنانے کا پلان بنتا ہے۔ کبھی یہ بھی پلان بنا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بناؤں گا؟ بتاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر سب بناؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ وہ آپ کے بچوں کو بنائے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا باپ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا باپ کوئی منکر اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیچر کا باپ ہونا ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ڈگریوں کا بہت اہمیت ہے، ڈگریوں کی، ڈاکٹر، ٹیچر سب، لیکن آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ٹیچر کا باپ ہونا، وکیل کا باپ ہونا، انجینئر کا باپ ہونا، کیا فخر ہے پتہ ہے؟ فخر کیا ہے؟ مومن کا باپ ہونا، یہ فخر کی بات ہے۔ اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ فکر نبوت ہے، فکر نبوت۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب بچھڑے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تو کئی بچوں کے باپ بن چکے تھے، تو جس بیٹے نے غم کی خبر لایا تھا کہ بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بیٹا خوشی کی خبر لایا، بابا آپ کا یوسف تو زندہ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے مگر بادشاہ ہے۔
اور پورے مصر کا جلیل القدر بادشاہ ہے، سطوت والا، شان والا، عزت والا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کے غصہ آیا اور غصے میں فرمایا، او یہودا منہ بند کر، یہ کیا بکتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا اور وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو مومن ہے اور ہم سے اچھا، ہم بھائیوں سے اچھا مومن ہے وہ۔ تب شکر ادا کیا، فرمایا میرے بیٹے بادشاہ کا باپ ہونا آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا مومن ہے یا نہیں مجھے اس کی فکر ہے۔ اللہ اکبر انداز۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے۔ اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کہ میرے مذہب پہ رہے گا کہ، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ تعلیم، ہماری تعلیم کے لیے بات ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے؟ کب ایمان پہ رہیں گے؟ کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے، جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ اندر، تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے، اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے، بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھارے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ نشیمن جل رہے ہیں۔ جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے، جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری ایک بات عرض کروں، اگر کسی کو اتنا ارے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رہے، بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی۔ کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا، جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضلیہ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول۔ جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمنہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل خیر آبادی۔ دوسری نسل علامہ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد کی نسل نام نہیں لیتا، کچھ مدھم ہوئی، اس کے بعد کی نسل میں اور مدھم پن آیا، اور آج فضل خیر آبادی کی نسل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر۔ جب فضل خیر آبادی کے خاندان کے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، فضل کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی ہے؟ وجہ گھر میں اگر اسلامی ماحول کا ہے، یہ جمعہ کے دن صرف 2 رکعت کے لیے ٹوپی پہن لینا اور عید کے دن سر پہ رومال باندھ لینا، یاد رکھنا آنے والا دور بڑا بھیانک ہمیں بتائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے، جب تک بچے ہیں ان کو موڑ دو، ڈھال دو، اسلام کے سانچے میں ڈھال دو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو۔ باپ برمنڈا پہن کر کے گھومے گا، چڈی پہن کر گھٹنے دکھائے گا تو بیٹے نے کب پورا لباس پہننا ہے؟ ماں کھلے سر جیو ولیمے میں شرکت کرے گی تو بیٹی نے کب دوپٹہ لینا ہے؟ یاد رکھنا فتنہ ارتداد صرف میمورنڈم، تحریک، جلسے، کانفرنس، درد غریب باتوں سے نہیں،
ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ اس کے لیے بہترین رکن ثابت ہو سکتا ہے, بہترین مجاہد ثابت ہو سکتا ہے. ایک کام کرنا ہے, ہر آدمی صرف اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لے. کہتے ہو نا دنیا میں اسلام نافذ کرے